آیت نمبر 146 سورۃ الاعراف پارہ نمبر 9۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سأصرف عن آیاتی الذین یتکبرون فی الارض بغیر الحق وإن يروا كل آیۃ لا یؤمنوا بها وإن يروا سبیل الرشد لا يتخذوه سبیلا وإن يروا سبیل الغی يتخذوه سبیلا ذلك بأنهم كذبوا بآیاتنا وكانوا عنها غافلین۔ صدق اللہ العظیم۔ تمہیداً ایک بات سماعت فرمائیں، جسمانی بیماریوں میں ایک بیماری ہوتی ہے کینسر۔ کینسر والا مریض کہتے ہیں یہ بچ نہیں پاتا، اس کا ٹریٹمنٹ کر لے تو ٹھیک ہے، نہیں تو اگر تھرڈ سٹیج میں چلے جائے تو پھر ضائع چلے ایکسپائر ہو جاتا ہے۔ اسی طریقے سے روحانی بیماریوں میں ایک بیماری ہے، اسے کہتے ہیں خود پسندی، انا، سیلف ایگو، جھوٹی۔ یہ ایک ایسی بیماری ہے جو جس کو لگ جائے نا تو پھر اس کو ہدایت نہیں ملتی۔ وہ پورا قرآن روزانہ کیوں نہ پڑھ لے اور جتنا مرضی درود پاک پڑھے، جتنی مرضی نیک کام کرے، ہدایت نہیں ملتی۔ اور یہ وہ گناہ ہے جو سب سے پہلے آسمانوں پر ہوا، اور یہ وہ گناہ ہے جو سب سے پہلے زمین پہ ہوا۔ آسمانوں پر شیطان نے کیا، اس کی سیلف ایگو رکاوٹ بن گئی۔ اسے کہا گیا کہ میں نے آدم کو پیدا کیا ہے تو اس کے سامنے جھک جا۔ وہ کہنے لگا کہ نہیں، یہ تو آگ سے تھوڑی بنا ہے، اب میں آگ سے بنا ہوں، میں بہتر ہوں۔ اور نیچے زمین پر حابیل اور قابیل، آدم علیہ السلام کے دو بیٹے، قربانی پیش کی گئی۔ قابیل کی قربانی قبول نہیں ہوئی، حابیل کی قربانی قبول ہوئی، اور قابیل کہنے لگا میری عزت نفس کا تقاضا ہے کہ میں حابیل کو قتل کروں، تو پہلا قتل اس نے کیا اپنی ایگو میں آ کر۔ تو آج امت میں یہ چلتی رہتی ہے۔ تو قرآن مجید کہہ رہا ہے کہ میں نے قرآن کو ہدایت بنایا ہے، لیکن یاد رکھو میری آیتیں ان لوگوں کے لیے ہدایت کا ذریعہ نہیں بنے گی جو سیلف ایگو میں مبتلا ہوں گے، جو اپنی جھوٹی انا میں مبتلا ہوں گے۔ عاجزی اختیار کرو۔ سید الکونین صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑی ہستی کائنات میں کون سی ہے جی، لیکن ان سے زیادہ عاجزی بھی آپ کو کہیں نظر نہیں آئی۔ کتنی عاجزی ہے کہ سب اونٹنی پر سوار ہیں ابو لبابہ، علی المرتضیٰ، اور آگے ساربان بن کے چل رہے ہیں محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم۔ کیوں؟ اس لیے کہ باری رکھی ہوئی تھی، ایک ایک کلومیٹر کے بعد سواری بدلے گی، تو پہلے ابو لبابہ نے باری کی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، پھر علی المرتضیٰ نے باری کی، اب تیسری باری میں جب حضور کی باری آئی وہ دونوں کہنے لگے یہ نہیں، امپاسبل، یہ ناممکن ہے، ایسا نہیں ہو سکتا۔ تو آپ علیہ السلام نے فرمایا دیکھو کہ اللہ تعالیٰ نے جتنا تمہیں نیکیوں کا شوق دیا ہے اس سے زیادہ محمد کو دیا، اس لیے میں بھی یہ نیکی لینا چاہتا ہوں۔ میں چاہتا ہوں کہ میرے پاؤں میں ڈسٹ آئے، غبار آئے اللہ کے لیے، اور میرا رب دیکھے محمد کے پیروں کو اور خوش ہو، میں چاہتا ہوں۔ تو اس لیے یہ عاجزی زندگی میں لائیے۔ کبھی اس لیے بزرگان دین کہتے ہیں کہ گھر میں ہمیشہ بیگم کو کام نہ کہتے رہے، ہفتے میں 15 دن میں 3 ہفتے میں 4 ہفتے میں کبھی کبھی کہیے کہ بریانی میں پکاؤں۔ تھوڑا سا انسان کی ایگو پہ فرق پڑتا ہے، اور آپ کم از کم چلو پکا دیا اس نے، دسترخوان میں لگا دوں، برتن میں دو دوں، کچھ بھی نہیں ہوگا، لیکن آپ کی صفائی ہو جائے گی۔ بزرگان دین نے طریقہ کار لکھا ہے کہ جو بندہ اپنے تکبر کو مارنا چاہتا ہے کہ وہ کام عوام کے سامنے اور عام لوگوں کے سامنے کام کرے۔ قاری طیب صاحب رحمۃ اللہ علیہ بہت بڑے ایک بزرگ گزرے ہیں، مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کے پاس آئے کہ حضرت میں بھی اصلاح کرانا چاہتا ہوں، تو فرمایا کہ یہ جو چپل ہیں نمازیوں کے یہ ٹھیک کریں۔ نمازیوں کے چپل، کہنے لگے حضرت میرے پاس شاگرد ہیں میں کروا دوں، فرمانے لگے نہیں تم نے کر، بس چند دن ان سے یہ عمل لیا کہ وہ تمہاری اصلاح ہو۔ وہ جو ذہن میں تھا کہ میں محتمیم ہوں، میں بہت بڑی ہستی ہوں، میری کیا حیثیت۔ Please like, share, and subscribe my channel.